جو ان کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرے، ان سے رفٹ کریٹ کرے، اس کے اور ان کے درمیان فرکشن ہو، ان کا اس کا ٹکراؤ ہو، تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، جو ان سے زبان سے جھگڑا کرے، فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ لگتا ہے یہ تینوں برابر مومن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ درجے ہو گئے نا، ایمان کا بلند ترین وہ تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا تھا۔ اب آخر میں لیکن یہاں ایک نئی چیز آ گئی جو وہاں نہیں ہے، یہاں پہ یہ بات آئی وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ دل میں برا جاننا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ اسلام کی نفی نہیں ہوگی، بندہ مسلمان ہی رہے گا، مسلمان رہے گا تو اس کے وہ حقوق سارے، جو کہ بیمار پڑے تو عیادت کرنی ہے، سلام کا دینا ہے، جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ایک مر جائے تو کفن دفن کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کا ہوگا، مسلمان ہے۔ لیکن وہ دل والا ایمان رائی کے دانے کے اندر کے برابر بھی اس کے اندر نہیں ہوگا، اگر برائی کو دیکھ کر اور ایسے لوگوں کے خلاف اس کے اندر کوئی جدوجہد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے جی، صاف بات آ گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ ایمان اگر حقیقی ہے، برائی کے خلاف جدوجہد اس ایمان کی سطح پر فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہر آدمی کے اوپر لازم ہوگی نا بات۔ تو جب ڈاکٹر صاحب اسے فرض عین کہتے تھے تو وہ اقامت دین کر دینے کو نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد کو کہہ رہے، وہ معذرتاً الی ربک، وہ جو میں نے پہلا نقطہ سمجھایا تھا۔ اور دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آ گیا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت حقیقی ایمان کی سطح کی بات ہے، یہ اسلام کی سطح کی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، آیا آخرت میں زیادہ اہم چیز اسلام ہوگا یا ایمان ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ دنیا میں اہم چیز کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں معاملات ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے ہم اسے پورا مسلمان سمجھیں گے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر دے کہ وہ کافر یا مرتد قرار پا جائے، نہیں تو ہم اسے پورا مسلمان سمجھیں۔ اس کے دل کا معاملہ وہ جانے، اس کا جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ جانے اور وہ جانے، ہم دل کے معاملات سے غرض نہیں رکھیں گے۔ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن جہاں تک آخرت کے معاملے کا تعلق ہے تو وہاں پہ تو بڑے بڑے نیکوکار دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یعنی 3 آدمیوں کا جو ذکر آتا ہے نا، انتہا کی بات ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ 3 اشخاص، جو ایک شخص جو بہت بڑا عالم ہوگا اس کو بلائیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی نعمتیں گنوائیں گے، آنکھیں دی، صلاحیت دی، کان دیے، دماغ دیا، یہ جو بھی سارا، تو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے دین کی تعلیم حاصل کی، ابھی میں جو آپ کو پورا تعارف کرا رہا تھا اپنا، کریا گلی گلی محلہ محلہ تیرے دین کی تبلیغ کی، قرآن کی آیتیں سمجھائیں، لوگوں کو درس دیے، لیکچر دیے، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بہت کام کیا تیرے دین کی خاطر۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، یہ سارا تو نے اس لیے کیا کہ تو دنیا میں مشہور ہو کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا دانشور ہے، بڑا علامہ ہے، اور یہ کہا جا چکا، دنیا میں تیری شہرت کا ڈنکا بج چکا، دنیا مان چکی کہ بہت بڑا عالم ہے، اور تمہیں جو ہے نا بڑے بڑے اعزازات مل گئے، شاہ عبدالعزیز ایوارڈ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، سب ہو چکا ہے، نشان حیدر بھی مل گیا، سارا ہو گیا، تو تم نے میرے لیے تو نہیں کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو۔ اسی طرح دوسرا شخص بلایا جائے گا، اس کے سامنے بھی اللہ اپنے احسانات گنوائے گا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ مجھے آپ نے دولت دی، مال دیا، میں نے آپ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ مشہوری ہو، بہت بڑا سخی ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے،
اتنے روزے داروں کے افطار کراتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ, یہ مشہوری نا تو ہو چکی. فقط قیل, کہا جا چکا, اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو. اب مجاہد صاحب آئیں گے, ادھر سے لے کے ادھر تک تمغوں سے مطلب سینہ بھرا ہوا, وہ جنگ جیتی, وہ جنگ جیتی. اللہ فرمائیں گے یہ سب تو نے شہرت کی خاطر کیا تھا. خیر وہ شہرت بھی پرانی بات ہو گئی ہے, اب تو پتہ نہیں کیا کیا پلاٹ بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, تو ہو گیا, سب نشے مشے ہو گئے. اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے اپنے سارے مزے دنیا کی زندگی میں پورے کر لیے, دیکھ لیے. تو اب فرشتوں کو مجاہد صاحب کے بارے میں بھی یہی حکم ملے گا کہ انہوں کو انہوں نے بھی پھٹے چک دیو. سمجھ آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو معاملہ ہی کچھ ہو رہے ہیں یار, وہاں معاملہ ہی کچھ ہو رہے ہیں. تو جب آپ آخرت کی سطح پہ جا کے بات کریں گے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اس سطح پہ جا کے, چونکہ عذر وہاں پیش کرنا ہے. یہ دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی, تبلیغ میں کتنے دن لگائے تھے. وہ تو ہم ویسے تعارف کے لیے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ نے تبلیغ کے لیے کتنے دن لگائے تھے, لیکن یہ کہ اصلاً تو یہ کوئی مواخذہ تو نہیں ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں ہے, مواخذہ آخرت میں ہے, اور وہاں تو پوچھا جائے گا نا. یہ جو دو سوال ہیں, کون سا؟ ان عمر ہی فیما افنا, عمر کہاں فنا کی, اور ان شباب ہی فیما ابلا, جوانی کہاں ضائع کی. یہ سوچئے نا, یہ کس چیز سے متعلق ہوں گے؟ زندگی کے اصل مقاصد کیا تھے, اصل امنگیں کیا تھی, اصل مشن کیا تھا, جیتے کس خاطر تھے. نماز پڑھ کے بھی پہلے نمبر پر دعا کس چیز کے لیے مانگتے تھے, حج پر بھی جا کے کیا مانگا کرتے تھے,